الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدر مجلس اور عزیز ساتھیوں، اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، اساتذہ کرام، دیگر مہمانان اعظام، میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی وہ چند آیتیں پڑھی گئی، وہ سورہ پڑھا گیا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے اس آیت کریمہ کو، میں نے اس سورہ کو اس وقت نازل کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر موجود تھے. اور کر کیا رہے تھے میرے بھائیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت کر رہے تھے، عبادت کے اندر مصروف تھے کہ اسی وقت اچانک سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک وحی لے کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ عرض کرتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. میرے بھائیوں، نبی کا جواب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. میرے بھائیوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے. میرے بھائیوں، نبی کا جو جواب ہوتا ہے وہ پھر سے وہی جواب ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتے، اور پکڑنے کے بعد سینے سے لگاتے، دبوچتے اور کہتے: اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا. اور آگے کہا: اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، جس نے ہم انسانوں کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھتے رہیے، آپ کا رب جو ہے وہ کرم والا ہے، رحم والا ہے. میرے بھائیوں، اور آگے کہا: الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا. اور آگے فرمایا: علم الانسان ما لم یعلم، یعنی ہم انسانوں کو وہ چیز سکھایا، وہ چیز بتایا جو وہ نہیں جانتے تھے. میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں، اس سورہ میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے بارے میں نہیں بتلائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت بھی بتائے اور آداب بھی سکھائے. میرے بھائیوں، وہ قلم جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا: الذی علم بالقلم، میں نے اس قلم کے ذریعے علم عطا کیا ہے اور اس قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے. اس قلم کی اہمیت و فضیلت بھی بتائی. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اور آگے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچتا ہے اور فرماتا ہے: قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یہ کہہ دیجئے، یہ اعلان کر دیجئے کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں، اس طریقے سے سمجھ لے کہ ہم اور آپ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم اور آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر یہاں پر ہم اور آپ دین سیکھنے آئے ہیں، اسلام کی بات سیکھنے آئے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا وہ ساتھی جو ہمارے گھر پہ رہتے ہیں، جو ہم سے دور رہتے ہیں، کیا وہ ہم سے برابر میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، آئیے قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بعد احادیثوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن علم کی فضیلت و اہمیت کا تذکرہ کیا. میرے بھائیوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص، جو انسان علم کے راستے میں نکلتا ہے،
علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو آسان کر دیتا ہے، قریب کر دیتا ہے، نزدیک کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں بلکہ طالب علم جو ہوتا ہے، طالب علم سے خوش ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے ہیں، فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد وہ اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اور آگے بڑھیے میرے بھائیو، دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات ہیں، چاہے مچھلیاں ہو، چونٹیاں ہو، بہت ساری مخلوقات ہیں، ان میں سے سب طالب علم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ وہ مچھلیاں جو تالاب کے اندر رہتا ہے، تیرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد ہم اسے کھاتے اور پیتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ چونٹیاں جو دیواروں پہ چلتا ہے میرے بھائیو، وہ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ میرے بھائیو، کہنا یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیو ہمارا اور آپ کا نیت صاف ہونی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جہنم بھی اور جنت بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جہنم بھی اور جنت بھی، وہ خاک فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اچھے اعمال کریں گے تو اچھے چیز ملیں گے میرے بھائیوں، اور علم حاصل کرنے کے آداب میں سے ہم اور آپ اپنے اساتذہ کی قدر کریں، عزت کریں، ان کے احترام کریں میرے بھائیوں۔ بغیر استاد کے اور اساتذہ کے عزت و احترام کرے ہوئے میرے بھائیو علم حاصل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، علم حاصل کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری بیان ہے، لیکن وقت نہ اجازت دیتے ہوئے میں اپنی باتوں کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو علم حاصل کرنے